حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سارے کے سارے نظام کا جو مالک ہے، سارے کے سارے اختیارات جس کے پاس ہیں، ان گنت لا تعداد لا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر اور بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام ہو۔ معزز حضرین، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، رحمتیں لے کر آیا، برکتیں لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی طرف، اللہ کی مساجد کی، اللہ کے گھر کی طرف اور نماز کی طرف ہمیں مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ناتا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اسے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو معزز حضرت، آج رمضان مبارک کے 18 دن گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں اور ایک رمضان مبارک کا جمعہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ جو دن رہ گئے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کا وفادار بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر، نماز پڑھ کے، نوافل ادا کر کے، قرآن جی کی تلاوت کر کے، دین اسلام پر چلتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے رب العالمین کو ایسا منانا ہے تاکہ ہم پکے اور سچے ایمان والے بن جائیں، پکے اور سچے نمازی بن جائیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بن جائیں، دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے نیکسٹ رمضان ہمیں نصیب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑی غفور رحیم ذات ہے۔ انسان اتنے گناہ کرے، زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، پوری زمین کو بھر دیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک 100 سالہ بوڑھا کافر 100 سال گزر گئے، اسلام قبول نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے خلاف چلتا رہا، سنت کے خلاف چلتا رہا، دین اسلام کا دشمن بنا رہا، مسلمانوں کو شہید کرتا رہا، لیکن 100 سال کفر کے اندر زندگی گزارنے کے بعد رب العالمین کی درگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، قرآن جی کی تلاوت کرنے والے، ہم کیوں رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوں؟ نا امیدی اس بات کی ہے کہ ہم سست ہیں، سستی کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، مسجد کے اندر آنا رہ جاتا ہے، قرآن جی کی تلاوت کرنا رہ جاتا ہے، دین اسلام پر چلنا رہ جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف، فرمایا ابن آدم کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف، الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، الی 700 ضعف، بلکہ 700 نیکیوں تک بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ رمضان مبارک کے اندر کل عمل ابن آدم یضاعف، انسان کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، امثالھا الی 700 ضعف، بلکہ 700 نیکیوں تک بڑھا دی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا،
अजर दूंगा, सवाब दूंगा, कि मेरी वजह से वो अपने शहवत को छोड़ देता है, अपना खाना पीना छोड़ देता है। तो यहां पर एक नेकी की 10 नेकी के बराबर सवाब मिलता है, बल्कि 700 नेकी के तक उसको बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी करेंगे 700 नेकी का अजर मिलेगा। और अल्लाह ताला ये ऐलान करता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। इसका मकसद क्या है? रोजा मेरे लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, रोजा रखो अल्लाह के लिए, कुर्बानी दो अल्लाह के लिए, जीना है अल्लाह के लिए, मरना है अल्लाह के लिए। लेकिन इसका मकसद क्या है? कि अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। याद रखना, हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें रियाकारी दिखलावा हो सकता है। कुरान जी की तिलावत करते हैं, रियाकारी दिखलावा हो सकता है कि कोई देखा कहेगा ये बड़ा कुरान पढ़ने वाला है, बड़ी नमाजें पढ़ने वाला है। दुनिया का कोई अमल भी आप करते हैं जो सामने वाला अमल है, उसमें दिखलावा रियाकारी हो सकती है, लेकिन अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। इसमें दिखलावा रियाकारी नहीं हो सकती। क्यों? कि आपने अगर रोजा रखा है, या तो आपको पता है आपने रोजा रखा है, या आपके रब को पता है। क्योंकि लोगों के सामने हम कह सकते हैं हमें रोजा है, अगर हम घर में बैठ कर चुप कर कुछ खा जाते हैं या पी जाते हैं, उसका इल्म या तो अल्लाह को है या उस बंदे को होता है। तो यहां से पता चलता है कि जो बंदा खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए अमल करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करता है, तो वो रोजा रखता है सिर्फ अल्लाह ताला के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए। कि उसने अपना मुंह बांधा हुआ है, खाना ना खाना खाता है ना पानी पीता है, दिन पूरा प्यासा रहता है, भूखा रहता है, इसमें दिखलावा नहीं हो सकता। ये कोई जान ही नहीं सकता कि आपने आज दिन को कुछ खाया है या पिया है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका आपको अजर दूंगा। अल्लाह ताला की जात माफ करने वाली है। आप उसकी दरगाह में आए, उसके सामने सजदा रेज़ हो, उससे माफी मांगे। चाहे आपकी जिंदगी के 40 साल गुजर गए हैं, 100 साल गुजर गए हैं, 150 साल गुजर गए हैं, एक नेकी नहीं की, एक नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी पक्की तौबा करें, आंखों से आंसू बहाएं, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है अपने बंदे को माफ करने के लिए। आपने वो आगे सुना होगा, 50 साल नफरमान था एक, 50 साल गुजर गए, वो नफरमानी कर रहा है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, 50 साल गुजर गए, अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहा है, गुनाह कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तंग आकर उस बंदे को बस्ती से निकाल दिया, दूर दराज चला गया। बात को मुख्तसर करूंगा, दूर दराज चला जाता है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो बीमार हो जाता है। अभी आखिरी वक्त है, आगे देखता है कोई नजर नहीं आता, पीछे देखता है कोई नजर नहीं आता, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई एक घोंट पानी पिलाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, राज़ो नियाज करता है, कहता है या इलाहुल आलमीन। आखिरी वक्त आ गया है, 50 साल गुजर गए, एक नेकी नहीं की, गुनाह पर गुनाह कर रहा हूँ। या अल्लाह इस वक्त मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई आस है, ना कोई पास है, लेकिन रब्बुल आलमीन तू तो मौजूद है।
یا اللہ میرا آخری وقت ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام پر وہی آتی ہے کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں میرا دوست ہے، اس کا جنازہ پڑھو اور سارے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا اس کے گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جب اعلان کیا لوگ جاتے ہیں، جا کر اس بندے کو دیکھتے ہیں۔ جب بندے کو دیکھا تو لوگ پلٹ کر واپس آئے، کہا آپ نے تو یہ اعلان کیا کہ جو بندہ اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وہ تو وہی بندہ ہے جس کا 50 سال گزر گئے گناہ کر رہا ہے، ہم نے تنگ آ کر اسے بستی سے نکال دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یا اللہ وہ تو وہی بندہ ہے جو بڑا گناہ گار تھا، جسے میری قوم نے تنگ آ کر بستی سے نکال دیا تھا، تو یہ کیا محاورہ ہے؟ اللہ تو نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ سن، وہ بندہ میرے نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، دین سے دور رہا، 50 سال گزر گئے، آخری وقت آ گیا، اس کا کوئی وہاں پر مددگار موجود نہیں تھا، کوئی معاون موجود نہیں تھا، وہ میرے ساتھ ہم کلام ہوا، اس نے آنسو بہائے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ سن لے، جس درد کے ساتھ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اس نے توبہ کی ہے، اگر وہ سارے لوگوں کے لیے معافی مانگتا میں نے سب کو معاف کر دینا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے معافی مانگی ہے، تو میں نے شرط یہ رکھ دی ہے جو اس کا جنازہ پڑے گا تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا درگزر کرنے والا ہے، اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا گناہگار جس کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بستی سے نکال دے، وہ اگر اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ عام مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل امت میں سے ہیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں آ جائیں، برگاہ میں آ جائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، سچی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جب ہم پکی معافی مانگیں گے تو ہم نماز سے دور کبھی نہیں ہوں گے، مسجد سے دور کبھی نہیں ہوں گے، قرآن کی تلاوت سے دور کبھی نہیں ہوں گے، دین اسلام سے دور کبھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے کم دن رہ گئے ہیں، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ زندگی ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت انسان کی روح بدن سے جدا ہو جائے۔ پچھلے رمضان مبارک کی بات ہے، پوری فیملی ایک گاڑی میں جا رہی تھی شادی کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو پوری کی پوری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ تو یہاں سے اندازہ یہ لگائیں اگر ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، پردہ شرم و حیا پر عمل کیا ہوگا، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھا ہوگا، انہیں سب سارے قانون پر وہ چلے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے۔
اگر نہیں چلے ہوں گے تو جہنم ہے۔ ابھی ہم مسئلے میں موجود ہیں، گھر جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، بازار میں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، کس وقت موت اس کے پاس آ پہنچے، روح قبض ہو جائے، انسان مر جائے، تو پھر ہمارا آگے جا کر کیا بنے گا؟ سوچنا یہ ہے۔ ہاں اگر ہمارے پاس یہ گارنٹی موجود ہو کہ ہمارا 1 سال باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 4 سال باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں، تو ہم گناہ کرتے رہیں، آخری جو دن رہ جائیں، اللہ نے تو کہہ دیا جب بھی معافی مانگو گے میں آپ کو گناہ کو معاف کر دوں گا، تو ہم معافی مانگے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس یہ گارنٹی موجود نہیں ہے کہ کب روح قبض کر دی جائے گی، تو اس لیے ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، یہ بخاری شریف کی 2013 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف کی 738۔ یہ حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، یعنی جو نماز تراویح اور نماز تہجد یہ الگ الگ نماز نہیں ہے بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تراویح کر کے پڑھتے تھے، اور غیر رمضان کے اندر یہ تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی، لیکن رکعتیں 11 ہیں، 3 وتر اور 8 تراویح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے اندر صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اور روزہ داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے اندر صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال، کہا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہ، روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب وہ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ ان کے علاوہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بھی آپ حضرات کے سامنے حدیث میں نے پہلے بھی پیش کی تھی، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ یشفعان للعبد یوم القیامت، دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی منعت الطعام والشہوۃ فشفنی فیہ، روزہ کہے گا یا اللہ اس نے میری وجہ سے اپنے شہوت کو چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فیقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل فشفنی فیہ قال فیشفعان، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میری وجہ سے اپنی رات کی نیند کو چھوڑ دیا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجئے۔ فیشفعان، فرمایا دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، قرآن یہ کی شفاعت کو بھی قبول کیا جائے گا اور روزے کی شفاعت کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے روزے رکھے ہوں گے تب یہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا، ہم نے راتوں کو قیام کیا ہوگا تب یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے اکثر میں نماز کے بارے میں، اذکار کے بارے میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، تو یاد رکھیے ہر نماز کی فضیلت الگ ہے
सवाब अलग है। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सिर्फ सुबह की नमाज की 2 रकअतें पढ़ लेता है, सुन्नत, दुनिया और दुनिया के अंदर जो चीज मौजूद है इन सब से ज्यादा अफजल है, सिर्फ 2 रकअतें। अभी बंदा ये सोचे, ये ख्याल करे कि 2 रकअतें मैंने पढ़ ली, दुनिया की हर चीज से बेहतर हो गई, तो बाकी नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो वो भी आपकी कबूल नहीं होगी। क्यों? कि 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करनी जरूरी है। 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने के साथ साथ अगर आप 2 रकअतें सुबह की सुन्नत जो पढ़ते हैं उसका आपको कितना अजर मिलता है, दुनिया और दुनिया में जो चीज है इन सबसे ज्यादा अजर आपको मिलेगा। लेकिन उसकी फजीलत अलग है, फराइज की फजीलत अलग है। इसी तरीके से इशा की नमाज जमा के साथ पढ़ते हैं, आधी रात क़याम का सवाब मिलता है। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज जमा के साथ पढ़ी, आधी रात क़याम का सवाब मिल गया। फजर की नमाज जमा के साथ पढ़ी, पूरी रात क़याम का सवाब मिल गया। लेकिन ये इशा की नमाज की फजीलत है, फजर की नमाज की फजीलत है। अगर आप नमाज तरावीह अदा करते हैं उसका सवाब अलग है, उसका अजर अलग है, उसका बदला अलग है। क़यामत का दिन होगा, एक नेकी नहीं मिल सकेगी। आज हमने नेकियां जमा करनी है, गुनाह ज्यादा जहन्नम, नेकियां ज्यादा जन्नत। तो हमने नमाज तरावीह अदा इसलिए करनी है कि उसका सवाब, बदला, अजर हमें अलग मिलेगा। तो यह भी हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो बंदा नमाज तरावीह अदा करता है, इमाम ने नमाज शुरू की, मुक्तदी ने साथ नमाज शुरू की, नमाज तरावीह की, इमाम ने सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल करने के बाद मुक्तदी ने भी सलाम फेर दिया, तो फरमाया उसके लिए पूरी रात क़याम करने के बराबर अजर लिख दिया जाता है। तो इसलिए जितनी हदीसें बयान की जाती हैं ये अलग अलग फजाइल है। हर नमाज जरूरी है, फराइज नमाज के अलावा तो चारा ही नहीं है। फरमाया मुसलमान और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज छोड़ने का फर्क है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, काफिर नमाज नहीं पढ़ते। बाकी जो नवाफल नमाजें हैं इसके अंदर छूट मौजूद है, पढ़ेंगे सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो नेकियां ज्यादा होंगी। कल नेकियां ज्यादा होंगी तो जन्नत मिलेगी, नेकियां ज्यादा नहीं होंगी तो फिर जहन्नम में चलेंगे। तो इसलिए हमें नवाफल कसरत के साथ पढ़ने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दिन को 12 रकअतें अदा करे फर्ज नमाज के अलावा, तो मैं उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर बना दूंगा, अल्लाह ताला कहते हैं। तो 12 रकअतें कौन सी हैं? सारे पढ़ते हैं। सुबह की 2 रकअतें सुन्नत, जोर में 4 रकअतें सुन्नत पहले हैं, 2 बाद में है, मगरिब की 2 सुनते हैं और इशा की जो बाद में 2 सुनते हैं फर्ज के बाद। ये 12 रकअतें बनती हैं। फरमाया जो बंदा फर्जों के अलावा ये 12 रकअतें नवाफिल अदा करता है उसके लिए मैं जन्नत में एक घर बना देता हूं। यानी अल्लाह ताला हर वक्त हर घड़ी यही अल्लाह ताला बहाने करता है, बहाने ढूंढता है मेरा बंदा जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो फिर आप सोच लें, फिर भी अगर हम नेक अमाल ना करें, अपने आप को जन्नती ना बना सकें, तो ज़ाहिर है रब्बुल आलमीन तो हमें सजा देगा। तो इसलिए हमें दीन इस्लाम पर कामिल और मुकम्मल चलना है। जो दिन बाकी रह गए हैं इन दिनों के अंदर हमने अल्लाह से रो कर, आंसू बहाकर ऐसी माफी मांग रहे हैं कि पक्के नमाजी बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए, दीन इस्लाम के थंब बन जाए, हम सतून बन जाए। याद रखिए जब हमारा नाता, हमारा रिश्ता अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहता है जो बंदा मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है, नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान मजीद पढ़ता है, मेरा दोस्त बन जाता है। कुरान मजीद के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह कहते हैं मैं उसका कान बन जाता हूं जैसे वो सुने, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जैसे वो पकड़े, मैं उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चले, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोले। इसका मकसद क्या है? इंसान के हाथ, पांव, कान, जबान, इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलने वाला बन जाता है। किस लिए बनेगा? कि जब इंसान अपना रिश्ता, अपना नाता
اللہ تعالیٰ سے صحیح جوڑے گا۔ تو ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز مسجد کے اندر پڑھیں۔ دیکھیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، ختم لہ بہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سچے دل سے کلمہ پڑھا، اسی پر خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے جنت میں داخلہ نصیب کروں گا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے خالص رضا کے لیے صدقہ کیا، ختم لہ، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جنہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، ختم لہ بہا، اسی بار کا خاتمہ ہو گیا، داخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہا، خاتمہ ہو گیا، جنت میں چلے گئے، ایک دن کا روزہ رکھا، اسی پر خاتمہ ہو گیا، جنت میں چلے گئے، صدقہ کیا، اسی پر خاتمہ ہو گیا، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ کے بہانے ہیں، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، میرا بندہ جہنم میں جلنے والا نہ بنے، جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ دیکھیے فرمایا اگر آپ گھر میں موجود ہیں 4 رکعت نماز فرض ادا کریں، جب فرائض نماز ہے، باقی نماز بھی پڑھنی ہے جب فرض نماز ہے۔ اگر سفر میں جا رہے ہیں 4 رکعتیں رہنے دیں، 2 پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے میرا بندہ جنت میں جانے والا بن جا، میں تیرے ساتھ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے، میرا بندہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ گھر میں موجود ہے 4 رکعتیں پڑھ لے، گھر میں موجود نہیں ہے، سفر میں جا رہا ہے، 4 رکعتوں کو رہنے دے، 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو نے سفر طے کرنا ہے، تجھے معلوم ہے دوسرے مقام پر میں عصر کی نماز سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، زور اور عصر کو ملا کر پڑھ لے۔ تجھے معلوم ہے کہ گاڑی نکل رہی ہے، میں زور کی نماز نہیں پڑھ سکتا، عصر کے وقت میں دوسرے مقام پر پہنچ سکتا ہوں، میرے بندے زور کی نماز رہنے دے، جب عصر کے وقت تیرا سفر مکمل ہو جائے زور اور عصر کو ملا کر پڑھ لے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی طریقے سے جنت میں جانے والا بن جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سوچ لیں، ٹال مٹول، بہانے، کبھی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، کبھی ٹائم نہیں ہے، تو وہ اللہ کیا کرتا ہے، ایسے نہیں تو ایسے کر لیں، ایسے نہیں تو ایسے کر لیں، لیکن مجھے ناراض نہ کریں، جہنم سے دور ہو جائیں۔ زور اور عصر کو ملا کر پڑھ لو، نہیں ہے وقت، عصر اور زور کو ملا کر پڑھ لو۔ پھر مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ٹائم نہیں ہے، سفر میں ہے، اللہ کہتا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، مغرب کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، عشاء کو آپ اپنی منزل پر لیٹ پہنچتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لو۔ یا اللہ مغرب کے وقت میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، گاڑی نکل جائے گی، سفر میں ہوں، پریشان ہوں، اللہ کہتے ہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، عشاء کے ٹائم گھر پہنچ جائے گا، عشاء کے ساتھ مغرب کو ملا کر پڑھ لیں گے۔ انسان دشمن کے مقابلے میں ہے، اللہ کہتا ہے 4 رکعتیں ہیں، تو نے 1 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعتیں ہیں، تو نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ زیادہ خطرہ ہے دشمن کا، اللہ کہتے ہیں 4 ہیں 1 پڑھ لے، بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ اور زیادہ خطرہ ہے، اللہ کہتے ہیں 4 ہیں 1 بھی نہ پڑھ، چلتے چلتے 1 سجدہ تو کر جا، ساری نماز کا اجر میں تجھے عطا کر دوں گا۔ پھر بھی بندہ اگر پھر بھی دور بھاگے تو پھر یاد رکھنا
جہنم کی جو پٹائی ہے، جو سزائیں ہیں، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ 4 رکھتے ہیں، 2 پڑھ لو، 2 نہیں 1 پڑھ لو، 1 نہیں 1 سجدہ کر لو، لیکن نماز لازمی پڑھنی ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے پکی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑیں، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی دیکھیے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، روزے کے بارے میں اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کی بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، اللہ کہتے ہیں روزہ توڑ دے، روزہ نہ رکھ، فدیہ دے دے۔ بندہ سفر میں جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر کے رکھ لے۔ یعنی ایک طرف سے نہیں دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ پھر راستہ نکال رہا ہے کہ اس طرف یہ تو غلط جا رہا ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، ادھر وہ جنت میں چلا جا۔ انسان کیا کرتا ہے، وہ جیسے ایک گھوڑا بتکا ہوا ہوتا ہے نا، وہ جدھر جانا چاہتا ہے انسان جتنا اسے موڑے وہ نہیں مڑتا، تو وہی انسان کی مثال ہے، جتنا اللہ اسے موڑتا ہے جنت کی طرف، پھر وہ دوسری طرف جہنم کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، ناطہ جوڑ لیں۔ سفر میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اس حالت میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں پھر گناہ ہوگا۔ جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے۔ تو ابھی 1 دن کے بعد اعتکاف کا عمل آ رہا ہے، جو سنت عمل ہے۔ فرمایا جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، اگر وہ سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہے، تو اس کے لیے ایسے اجر لکھا جاتا ہے جیسے ایک بندہ مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، مسلسل وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چاہے وہ سو رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، اعتکاف سے اٹھ کے گھر جاتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعتکاف کی تیاری کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ بہنیں بھائی ہمارے اعتکاف کریں۔ اور یاد رکھنا چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد ہی میں کرنا ہے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہاں پر عورتوں کے لیے بہترین بندوبست موجود ہے، پردے کے حوالے سے اعتکاف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ عورتیں اور مرد زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اعتکاف کریں گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، عرض و نیاز کریں گے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہم نمازیں چھوڑنے والے نہ ہوں، قرآن جی کی تلاوت چھوڑنے والے نہ ہوں، پردہ شرم و حیا پر عمل نہ کرنے والے، ایسا نہ ہو نہ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 50 سال کے نافرمانوں کو اس نے معاف کر دیا، 100 سالہ بوڑھے کافروں کو معاف کر دیا، تو ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ دیکھیے اگر ہم گھر سے مسجد میں آگے، ہم نے نماز پڑھی، صبح اٹھے، سحری کھائی، روزہ رکھ لیا، یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی توفیق ہے۔ تو آگے بھی ہم جب اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو بیان کیا گیا، سنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کے اندر سنانے کے اندر جتنی کمی پیشی غلطی کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔